بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 23ویں پارے کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پارے کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث پیش کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا صدقہ جو نکال گیا، جو صدقہ جاریہ ہو مرنے کے بعد بھی، تو وہ اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ان چیزوں میں جو مومن کو موت کے بعد پہنچتی ہیں، یعنی اس میں ان کا عمل، اس کی نیکیاں، ان میں ایک تو علم ہے جسے اس نے حاصل کیا اور پھیلایا، اور اولاد صالحہ ہے جسے چھوڑ گیا، یا قرآن ورثہ میں چھوڑ گیا، یا مسافر خانہ تعمیر کر گیا، یا نہر جاری کر گیا، یا اپنے مال سے زندگی میں اور تندرستی کے زمانے میں ایسا صدقہ نکال گیا جو مرنے کے بعد اس کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی کہ یہ مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ اختیار کیا، اچھا طریقہ جاری کیا، تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل کریں گے اسے ان کے عمل کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا اور اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان کے عمل کا گناہ بھی اسے ملے گا، اور ان لوگوں کے گناہوں میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا کہ جو صدقہ مومن نکالتا ہے، کون سا کہ علم، جو اس نے علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے مرنے کے بعد، اولاد صالحہ چھوڑ گیا، یا قرآن ورثے میں چھوڑ گیا، یا مسافر خانہ بنا دیا، یا تندرستی کے زمانے میں اس نے ایسا صدقہ نکال گیا جو مرنے کے بعد اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہماری سورہ یاسین آغاز کیا ہوا تھا ہم نے سورہ یاسین کا، اور ابھی ہم سورہ یاسین کو ہی کنٹینیو کریں گے اور 23ویں پارے سے سٹارٹ کریں گے۔ میں تھوڑا سا اس سے پیچھے سے بیان کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بتایا تھا کہ آپ ان لوگوں کو وہ قصہ سنائیں جو لوگ یقین نہیں رکھتے نا، ان لوگوں کو وہ قصہ سنائیں کہ جب رسول آئے تھے اور ہم نے ان کی طرف پہلے بھی رسول بھیجے اور انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا، تو بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا، تو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تم بھی تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، تو اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم صرف جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ رب ہمارا جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک ہماری ہی طرف بھیجا گیا ہے، کہ ہمیں تمہاری ہی طرف بھیجا گیا، اور ہمارا فرض تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی کوشش سے باز نہ آئے، اللہ کہتے ہیں، تو ہم تمہیں پتھروں سے ہلاک کر دیں گے، اور تمہاری طرف سے بہت دردناک عذاب ملے گا۔ پھر رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہے، کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے؟ پھر فرمان ہوا کہ اگر تمہیں کوئی نصیحت کی جائے تو یہ نحوست ہے۔ پھر کہا کہ بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ پھر کیا ہوا کہ ایک وجاء من اقصی المدینہ، پھر کیا ہوا کہ شہر کے کسی دور مقام سے ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا، اس نے کہا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی بات مانو، ان لوگوں کی بات مانو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود راہ راست پر ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین سے 23واں پارہ سٹارٹ ہوتا ہے، وما لیا، پھر اس نے کہا اس آدمی نے کہ کیا وجہ ہے کہ میں اس مالک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔
تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس کو چھوڑ کر ایسے معبود اختیار کروں کہ اگر اللہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں تو میں یقیناً صریح گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، پس میری بات سنو۔ اس کے شہید ہونے پر ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہوتی کہ کس سبب سے میرے رب نے مجھے بخشا ہے، مجھے معزز بنایا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں لشکر اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ عذاب تو بس تیز چیخ تھی جس سے وہ گویا بجھ کر ختم ہو گئے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر۔ اللہ کہتے ہیں ان کے پاس ایسا کوئی رسول نہیں آیا جس کا انہوں نے مذاق نہ اڑایا ہو۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے اور جو اب کبھی بھی ان کی طرف لوٹ کر نہ آئیں گے اور سب کے سب ہمارے روبرو حاصل کیے جائیں گے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین بھی ہے کہ ہم اس کو زندہ اور شاداب کرتے ہیں، اس میں سے اناج نکالتے ہیں اور اس میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور اس میں ہم نے کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنا دیے ہیں اور اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، اور ان چیزوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر یہ کیوں شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، جس کو زمین اگاتی ہے اور خود ان کو بھی، اور بہت سی ان چیزوں کو جو ان کے علم میں بھی نہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ اس پر سے ہم دن کی روشنی کو اتار لیتے ہیں، وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا ہے اور یہ مقررہ حکم اللہ کا جو غالب اور باخبر ہے۔ اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ آگے بڑھ کر چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور یہ تمام اپنے اپنے میدان میں تیرتے رہتے ہیں۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے اس جیسی اور چیزیں پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کرتے ہیں، پھر نہ ان کا کوئی فریاد سننے والا ہوگا اور نہ ان کو کوئی چھڑا سکے گا، مگر ہاں یہ ہماری مہربانی ہے اس وقت مقرر تک ان کو نفع پہنچانا۔ پھر فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس سزا سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو بات کو ہوگی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے انہوں نے منہ نہ موڑا ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کافر ایمان لانے والوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم کسی ایسے شخص کو کھانا کھلائیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تو تم صحیح گمراہی میں ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، تو یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ قیامت کب ہوگا۔ یہ لوگ تو بس ایک شدید چیخ کے منتظر ہیں اور جو ان کو اچانک آ پکڑے گی، اور یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، پھر یہ نہ تو کسی کو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور جب سور پھونکا جائے گا تو یہ فوراً قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہماری بدبختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا۔ یہ وہی قیامت ہے جس کا وعدہ اللہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے واقعی سچ کہا تھا، محض ایک شدید آواز ہی ہوگی اور فوراً وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ سو آج قیامت کے دن کسی شخص پر ظلم نہ کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ملے گا انہی اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ اہل جنت اس دن اپنے مشغلوں میں خوش ہوں گے اور وہ ان کی بیویاں
درختوں کے سائے تلے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی، اور ان کو وہاں قسم قسم کے میوے میسر ہوں گے، اور جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کو سلام پہنچایا جائے گا، اور مجرموں سے کہا جائے گا اے مجرموں تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کہ صرف میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کفر اور انکار کے صلے میں جو تم کرتے رہے، آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیتے، پھر یہ اگر راستے کی طرف دوڑتے بھی تو کیسے دیکھتے؟ اگر ہم چاہتے تو ان کے مساکن میں ہی ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، پھر یہ نہ آگے بڑھ سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے، اور جس کو ہم لمبی عمر عطا کرتے ہیں تو اس کی جسمانی قوتوں کو گھٹاتے چلے جاتے ہیں، سو کیا یہ نہیں سوچتے؟ اور ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر گوئی نہیں سکھائی۔ اللہ کہتے ہیں اور نہ یہ اس کی شان کے مناسب ہے، یہ کلام تو ایک زبردست نصیحت اور روشن قرآن ہے، اور ایک روشن قرآن ہے، تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو عذاب سے ڈرائے اور منکروں پر حجت تمام ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم، اور کیا انہوں نے بغور نہیں دیکھا، غور کے ساتھ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کر دیے۔ پھر کہتے ہیں کہ جن کے یہ مالک ہیں، اور ہم نے جانوروں کو ان کا مطیع بنا دیا، سو بعض تو ان میں سے سواری کے لیے ہیں اور بعض ہی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان کے لیے ان میں بھی اور بھی بہت سے بڑے فائدے اور مشروب ہیں، کیا یہ پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دیگر معبود بنا رکھے ہیں تاکہ شاید ان کو مدد ملے، اور وہ معبود ان کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، جبکہ کفار ان کے حاضر لشکر بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمزدہ نہ کریں، ہمیں معلوم ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے اور جن کا یہ اظہار کرتے ہیں۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو ایک قطرے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلے بندوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑتا ہے، اور یہ ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اور خود اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ کہہ دیجئے اللہ کہتے ہیں وہی ان کو زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار بنایا تھا، اور وہ اپنی ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے، اور جو تمہارے لیے ہرے بھرے درختوں سے آگ پیدا کرتا ہے، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو، کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو پیدا کرنے والا اور خبردار ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ اسے کہہ دیتا ہے لہو کن فیکون، کہہ دیتا ہے اس کو کہ کن فیکون، پس ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے قبضے قدرت میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ الحمدللہ سورہ یاسین کا ترجمہ مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ الصافات سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورہ صافات مکہ میں نازل ہوئی اور اس میں 182 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو قطار در قطار ہو کر صف باندھتے ہیں، پھر ان کی جو جھڑک کر ڈانٹتے ہیں، پھر ان کی قسم، پھر ان کی جو قرآن پڑھتے ہیں، بے شک تمہارا معبود ایک ہے، رب السماوات والارض، اور جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان کائنات کا، اور وہ رب
ہے مشرکوں کا، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے رونق بخشی ہے اور ہر سرکش شیطان سے اسے محفوظ بھی رکھا ہے۔ وہ شیاطین اور فرشتوں کی مجلس سے اعلیٰ کی کوئی بات نہیں سن سکتے اور ہر طرف سے ان کو بھگانے کے لیے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ البتہ جو کوئی جھپٹ کر کوئی بات اچک لے جائے تو دہکتا ہوا انگارہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ پس ان سے پوچھئے کہ ان لوگوں کا پیدا کرنا دشوار ہے یا ان تمام چیزوں کا جن کو ہم نے بنایا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کو چپکنے والی مٹی سے بنایا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے حال پر تعجب کرتے ہیں اور وہ کفار مذاق اڑاتے ہیں اور جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ نہیں سمجھتے، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں کفار تو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلی جادوگری ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈیاں بن جائیں گی تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمیں اگلے باپ دادوں کو پھر اٹھایا جائے گا؟ کہہ دیجئے ہاں۔ اللہ کہتے ہیں تم ذلیل اور خوار ہوگے۔ سنو وہ تو بس ایک زوردار ڈانٹ پڑے گی، یہ اسی وقت اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، یہ تو جزا کا دن آ گیا۔ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ظالموں کو، ان کے ہم مشروبوں کو اور ان تمام بتوں کو جمع کرو، مشربوں کو اور تمام بتوں کو زندہ کرو جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے اور پھر انہیں جہنم کے راستے پر ڈال دو۔ پھر فرماتے ہیں ان کو ٹھہراؤ، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا کہ اب تمہیں کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ آج کے دن شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ اور ان میں سے بعض ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس بہت قوت سے آیا کرتے تھے۔ وہ جواب میں کہیں گے بلکہ تم تو ماننے والے ہی نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ چلتا تھا، بلکہ تم خود ایک سرکش قوم تھے۔ بس ہم سب کے حق میں ہمارے رب کی بات ثابت ہوئی کہ ہمیں ضرور عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا، اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا جس طرح ہم خود بھی گمراہ تھے۔ بس اسی روز عذاب میں وہ سب کے سب شریک ہوں گے، اور گناہگاروں کے ساتھ ہم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ تکبر کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی خاطر چھوڑ دیں۔ وہ دیوانہ نہیں، اللہ کہتے ہیں، بلکہ حق لے کر آیا ہے۔ وہ گزشتہ رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تم کو بے شک دردناک عذاب چکھنا ہوگا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ، اور جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، مگر ہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں رزق مقرر ہے، یعنی میوے، اور وہ عزت سے رہیں گے۔ آرام و آسائش کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بہتی پاکیزہ شراب کا جام ان کے درمیان گردش کرے گا۔ سبحان اللہ، اور جو بڑی سفید اور صاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ سبحان اللہ، اس پاکیزہ شراب سے نہ سر چکرائے گا اور نہ وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، جو گویا کہ انڈوں کی طرح پروں کے نیچے چھپا کر رکھی گئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں بدلہ ملے گا؟ ارشاد ہوگا کیا تم جھانک کر اس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ پس وہ دیکھے گا تو اس کو دوزخ کے وسط میں پڑا پائے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ قالت اللہ، اور وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے جہنم میں ڈالنے لگا تھا، اور اگر اللہ کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی تو میں بھی آج گرفتار شدہ لوگوں میں ہوتا۔ کیا ہم آئندہ کبھی نہیں مریں گے سوائے دنیا کی پہلی موت کے، اور نہ کبھی ہمیں عذاب ہوگا؟ بلا شبہ یہ بہت بڑی کامیابی ایسی ہے جس کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ کیا یہ بہتر مہمان نوازی ہے یا وہ توہر کا درخت؟ اس کو ہم نے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم،
وہ ایک درخت ہے جو دوزخ کی تہ سے نکلتا ہے، اس کا گوشہ ایسا ہے جیسے سانپوں کے بھن، پس ان کو اس میں سے کھانا ہوگا اور اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر ان کو اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پیپ ملا کر پلایا جائے گا، پھر ان کو لوٹ کر واپس دوزخ کی ہی طرف جانا ہوگا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو یہ بھی ان کے نقش قدم پر بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے بھی گزشتہ لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہوئے، ان میں بھی ہم نے خبر کرنے والے بھیجے تھے۔ پس دیکھ لیجئے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا سوائے اللہ کے خاص بندوں کے۔ اور نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا سو ہم کیسے اچھے سننے والے ہیں، اور اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہم نے سخت تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے صرف اس کی نسل ہی کو باقی رکھا، اور پیچھے آنے والی نسلوں میں ہم نے اس کے لیے یہ ذکر خیر قائم رکھا کہ تمام جہانوں میں نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ سلام علی نوح فی العالمین۔ پھر فرماتے ہیں اِنَّا كَذَلِكَ، بے شک ہم اسی طرح نیک بندوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے دوسروں یعنی کفار کو غرق کر دیا، بلا شبہ اس کی جماعت میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھا۔ یاد کرو جب وہ اپنے رب کے پاس صاف دل کے ساتھ حاضر ہوا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹے معبودوں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میں بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چل دیے تو یہ چپکے سے ان کے بتوں کے پاس آئے اور وہاں کھانے دیکھ کر کہا کہ تم کچھ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے جو تم بولتے نہیں؟ پھر دائنی ہاتھ یعنی پوری قوت سے ان کو توڑنے پھوڑنے لگے۔ تب وہ لوگ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو؟ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں جو چیزیں تم بناتے ہو، تمہیں اور جو چیزیں تم بناتے ہو سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک بھٹی بناؤ، پھر اسے اس آگ میں جھونک دو۔ غرض انہوں نے اس کے خلاف سازش کی، حضرت ابراہیم کے خلاف ان لوگوں نے سازش کی، سو ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا، اللہ نے ان کو ہی نیچے کر دکھایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ رب ھب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے کوئی نیک بیٹا عطا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے پھر فبشرناہ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک صابر لڑکے کی خوشخبری دی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ چلنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ اے میرے ابا، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ دیکھیں کتنی ہمت انہوں نے دکھائی کہ آپ مجھے کر دیجئے کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ، تو اللہ کے آگے کوئی نہیں ہے، اگر اللہ جس میں راضی ہم اس میں راضی، یہ اس میں سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے پھر جب ان دونوں نے باپ نے اور بیٹے نے، جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور باپ نے اس کو منہ کے بل گرایا، اور تو اللہ نے اس کو پکار کر کہا کہ اے ابراہیم، تو نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح نیک بندوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ واقعی یہ ایک بڑی آزمائش تھی اور ہم نے اس کے بدلے میں اسے ایک بڑی قربانی عطا کی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ، اور پیچھے آنے والے لوگوں میں ہم نے اس کے لیے یہ ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیک بندوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اور جو پاک باز پیغمبروں میں سے تھے، اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کو برکت دی، اسحاق علیہ السلام کو برکت دی، اور ان دونوں کی اولاد میں نیک لوگ بھی ہیں اور خود پر واضح طور پر ظلم کرنے والے بھی ہیں۔
بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو احسان عظیم عطا کیا، ہارون پر احسان عظیم کیا اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کی مدد کی سو وہی غالب آئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب دی اور ہم نے ان دونوں کو سیدھی راہ دکھائی۔ ہم نے ان دونوں کے ان کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ ذکر خیر باقی رکھا کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، اور ان کذالک اور بے شک ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، بدلے دیتے ہیں۔ واقعی وہ دونوں مومن ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بعل یعنی بت کو پکارتے ہو، تو فرمایا اور احسن الخالقین کو چھوڑتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے گزشتہ باپ دادا کا رب ہے۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا سو ان کو پکڑ کر حاضر کیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اور ہم نے اس کے لیے پیچھے آنے والے لوگوں میں یہ ذکر خیر باقی رکھا کہ سلام علی الیاسین، یعنی سلام ہو الیاس پر۔ پھر ہم اسی طرح نیک لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھے، اور بلا شبہ لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو، اس کے اہل و عیال کو، سب کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم لوگ یقیناً صبح کے وقت ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو، اور رات کے وقت اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یونس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ جب وہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس آیا، پھر قرہ اندازی کی گئی تو انہی کو ملزم ٹھہرایا گیا۔ پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا، اور حالت یہ تھی کہ وہ سخت نادم تھا۔ پھر اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑا رہتا۔ پھر ہم نے اس کو چٹیل میدان میں ڈال دیا، اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ ہم نے اس کو 1,00,000 یا اس سے زائد آدمیوں کی طرف بھیجا، یا اس سے کچھ زائد آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم نے ان کو ایک مقرر وقت تک موقع دیا۔ تو اب ان سے پوچھئے کہ کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ تو کیا ہم نے فرشتوں کو عورتیں پیدا کیا اور یہ وہاں موجود دیکھ رہے تھے؟ سنو، یقیناً جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہے، اور یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیوں کو بیٹوں سے زیادہ پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ تم کس طرح کے فیصلے کرتے ہو؟ پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل واضح ہے؟ اگر ہے تو اپنی کتاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور جنوں میں بھی رشتہ قائم کیا، حالانکہ جنوں کو یقیناً معلوم ہے کہ ان میں سے کفار کو پکڑ کر حاضر کیا جائے گا۔ اور یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، سوائے ان کے جو اللہ کے خالص بندے ہیں۔ پس تم اور تمہارے معبود مل کر بھی کسی کو اللہ سے پھیر نہیں سکتے، سوائے اس شخص کے جو جہنم میں جانے والا۔ اور فرشتوں کا تو یہ قول ہے کہ ہم میں سے ایک کا ایک معلوم مقام ہے، اور ہم تو صرف صف بستر کھڑے رہتے ہیں، اور بے شک ہم سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہے ہیں۔ اور یہ کفار مکہ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی کتاب نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے خاص بندے ہوتے۔ پھر انہوں نے اس قرآن کا انکار کیا، اور تو جلدی ہی ان کو اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ بے شک ہمارا حکم ہمارے پیغام پہنچانے والے بندوں کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکا ہے کہ انہی کی مدد کی جائے گی، اور ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ فرمایا سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت تک ان سے اعراض فرمایا اور ان کو دیکھتے رہیے، یہ خود بھی عنقریب اپنا انجام دیکھ لیں گے، یا کیا یہ ہمارا عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں؟ پھر وہ ان کے روبرو آ جائے گا تو ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرایا جا چکا ہے یہ بہت بری صبح ہوگی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ وقت تک ان سے اعراض فرمائیں گے اور دیکھتے رہیے یہ بھی عنقریب دیکھ لیں گے۔ آپ کا رب جو عزت اور عظمت والا ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ۔ ہماری سورۃ صافات مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورۃ صاد سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورۃ الصاد مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 88 آیتیں، 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والی کتاب ہے، لیکن کافر ہی غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قومیں ہلاک کر چکے۔ اللہ کہتے ہیں جو عذاب کے وقت بہت چلاتے تھے مگر وہ رہائی کا وقت نہ تھا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا نبی آیا ہے، اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جھوٹا جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کا ایک معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ ان میں سے سرکردہ لوگ یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک اس بات میں اس کی کوئی اپنی غرض ہے۔ ہم نے اپنے سابق دین میں ایسی باتیں نہیں سنی، یہ تو کوئی بناوٹی باتیں ہیں۔ کیا ہم جیسے لوگوں میں سے صرف اس شخص پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا ہے؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات یہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ بلکہ ان کو میری نصیحت میں ہی شک ہے، بلکہ اب تک انہوں نے میرا عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبردست عطا کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی حکومت ان کے پاس ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کو چاہیے کہ رسیوں کے ذریعے آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ یہ بھی لوگوں کا ایک گروہ ہے جن کو دوسرے گروہوں کی طرح شکست ہوگی۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور میخوں والے فرعون اور سمود اور لوط کی قوم اور بن والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہی بڑے بڑے گروہ تھے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ میرے عذاب کے مستحق ہوئے۔ یہ لوگ صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں جس کے درمیان میں کوئی وقفہ نہیں، اور یہ لوگ تمسخر کرتے ہیں، ربنا عجل لنا قطنا، کہتے ہیں اے ہمارے رب یوم حساب سے پہلے ہی جلدی سے ہمیں ہمارا حصہ دے دے۔ آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والا تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا تو صبح اور شام اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، اور پرندے بھی اس کے ساتھ جمع ہو کر تسبیح بیان کرتے یہ سب اس کے تابع فرمان تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا، اس کو حکومت بخشی اور فیصلہ کن خطاب کا سلیقہ دیا۔ اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دعوے داروں کی بات معلوم ہے؟ جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں آ گھسے، اور جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تو ان سے گھبرا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں نہیں، ہم دو مخالف فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان حق و انصاف سے فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی سے کام نہ لیجئے، اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ اور یہ میرا بھائی ہے، اور اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، اور یہ میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دے دو، اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ وہ اپنی بھیڑیوں میں تیری بھیڑ ملا لینے کے لیے جو کہتا، اس کا یہ فعل ظالمانہ ہے، اور اکثر شرکاء ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگ تعداد میں بہت ہی کم ہیں، اور داؤد علیہ السلام نے سمجھایا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے،
اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، پھر ہم نے اس کو یہ بات معاف کر دی۔ بلا شبہ ہمارے ہاں اس کے لیے خالص مرتبہ اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا، اور سو تم لوگوں کے درمیان حق اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ داؤد علیہ السلام کو کہا تھا اللہ نے کہ حق اور انصاف سے فیصلہ کرو اور اپنے خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے گی، اور بے شک وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے بہک جاتے ہیں، ان کو یوم حساب کو بھلا دینے کی وجہ سے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو منکر ہیں، بس منکروں کے لیے دوزخ کی آگ کی سزا ہے۔ کیا ہم ایمان والوں کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، یا پرہیزگاری کو بدکاروں کے برابر کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بیٹا سلیمان علیہ السلام عطا کیا جو ایک بہترین بندہ تھا۔ بلا شبہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے عصر کے وقت اصیل اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ افسوس، میں اس مال کی محبت میں لگ کر اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا، یہاں تک کہ سورج مغرب کے پردے میں چھپ گیا۔ پھر اس نے حکم دیا، ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ، اور وہ ان کی پنڈلیاں اور گردنیں مارنے لگے۔ اور بے شک ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور اس کے تخت پر ایک ادھورا جسم لا ڈالا، تب وہ ہماری طرف رجوع ہوا۔ اس نے دعا کی، سلیمان علیہ السلام کی یہاں پہ دعا کا ذکر ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے رب مجھے معاف کر دے اور ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو زیبا نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا پس پھر ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم کے ماتحت نرمی سے چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتا تھا، اور تمام عمارتیں بنانے والے غوطہ خور جنات اس کے تابع فرما دیے سلیمان علیہ السلام کے، اور دوسرے شریر جنات بھی جو بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے۔ اے سلیمان، یہ ہماری بخشش ہے، خواہ کسی کو عطا کر یا اپنے پاس رکھ، تجھے پورا اختیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اور بلا شبہ ہمارے پاس اس کے لیے بلند مرتبہ اور بہت عمدہ ٹھکانہ ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور تکلیف پہنچائی ہے، اور ہم نے کہا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، لو یہ ایک ٹھنڈا چشمہ نکل آیا ہے نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اس کو ایک کنبہ دوبارہ زندہ کر کے عطا کیا، اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بھی ہماری طرف سے ایک مہربانی عقل مندوں کے لیے سامان نصیحت کے طور پر۔ ہم نے کہا کہ اپنے ہاتھ میں تلیوں کا مٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو اور قسم نہ توڑو، ہم نے واقعی اس کو بڑا صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ بہت ہی رجوع کرنے والا تھا۔ فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اور ہمارے بندو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو۔ اللہ کہتے ہیں، جو صاحب قوت اور صاحب نظر تھے، بلا شبہ ہم نے ان کو دار آخرت کی یاد کے لیے خاص طور پر چن لیا تھا، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے اور بہترین بندوں میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور یسع علیہ السلام کو اور ذوالکفل کو یاد کرو۔ اللہ کہتے ہیں، اور یہ سب نیک لوگ تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے واقعی عمدہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، وہاں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور وہاں بہت سے میوے مشروبات طلب کرتے ہوں گے، اور ان کے پاس نیچے نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ اللہ کہتے ہیں، اور کہا جائے گا کہ یہ جو وہ کچھ ہے جس کا تم سے روز حساب کو ملنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، ان ھذا لرزقنا، اور فرمایا کہ بلا شبہ یہ ہماری بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ بات یہ ہے کہ اور بے شک سرکشوں کے لیے
بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور جو بہت بری ہی جگہ ہے۔ یہ ابلتا ہوا پانی اور پیپ ہے، اب یہ اس کا مزہ چکھیں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح اور کئی چیزوں ہوں گی، ایک اور گروہ تمہارے ساتھ گھس رہا ہے کہ خوش نہ ہوں گے اور یہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ بلکہ تمہیں ہی کبھی خوشی نصیب نہ ہو، تم ہی تو اس مصیبت کو ہمارے سامنے لائے ہو، پس دوزخ برا ٹھکانہ۔ قالوا ربنا، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اس مصیبت کو جو کوئی ہمارے سامنے لایا ہے، اس کو عذاب میں دگنا عذاب دے۔ فرمایا وقالوا ما لنا، اور کہیں گے کہ کیا بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ سکتے جن کو ہم شریروں میں شمار کیا کرتے تھے۔ ہاں، کیا ہم یوں ہی ان کا مذاق اڑاتے رہے تھے یا ہماری نظریں ان سے چوک گئی ہیں؟ بلا شبہ دوزخیوں کا ایک باہم جھگڑا ایک حقیقت ہے۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں رسول کو کہ کہہ دیجئے میں تو صرف آگاہ کرنے والا ہوں، اور معبود تو صرف وہی اللہ ہے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے، اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب ہے، اور جو غالب اور بخشنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ قیامت ایک بڑی ہولناک خبر ہے جس سے تم منہ پھیر رہے ہو۔ مجھے عالم بالا کے فرشتوں کی کوئی خبر نہ تھی جب وہ آپس میں تخلیق آدم پر بحث کر رہے تھے۔ مجھے تو وحی کے ذریعے صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور جب تمہارے رب نے فرشتے سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پس میں اسے مکمل طور پر بنا چکوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور تمام کے تمام فرشتوں نے اس کو سجدہ کیا ابلیس کے سوا۔ اس نے غرور کا اظہار کیا اور وہ نافرمان تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روک دیا ہے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا تو تھا ہی بلند مرتبہ؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا پھر تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ اللہ نے کہا اور روز جزا تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ ابلیس کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے جب مردے زبان اٹھائے جائیں گے، اور فرمایا جا تجھے مہلت ہے وقت معین کے دن، تو پھر تیری ذات کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں۔ فرمایا ٹھیک بات یہ ہے، اور میں ہمیشہ ٹھیک بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیرے سب ماننے والوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں، اور یہ تو جہانوں کے لیے نصیحت ہے، جلد ہی یقیناً تم لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ سورۃ الزمر سٹارٹ ہوتی ہے۔ سورۃ الزمر مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب غالب اور حکمت والے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حق اور صداقت کے ساتھ اتارا ہے، سو اللہ کی بندگی خلوص سے کرو۔ یاد رکھو خالص بندگی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر کارساز ٹھہرا رکھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب تر کر دیں۔ بے شک ایک دن
آئے گا جب اللہ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور انکار کرنے والا ہو۔ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا پسند کر لیتا، مگر وہ پاک ہے ان کمزوریوں سے، وہ اللہ اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ خلق السماوات والارض، اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے بنایا، اور وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو مطیع کر دیا اور کہ ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا۔ سنو، وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے۔ اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور چوپایوں میں سے تمہارے لیے 8 نر اور مادے بھیجے۔ وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں مختلف مراحل میں 3 اندھیروں کے اندر تخلیق کرتا ہے۔ سنو، یہی تمہارا اللہ ہے جو تمہاری پرورش کرتا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پھر کس طرف جا رہے ہو؟ اگر تم ناشکری اور کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں، نہ وہ اپنے بندوں کی جانب سے ناشکری کو پسند کرتا ہے۔ اگر تم شکر کرو تو وہ تمہاری اس بات کو پسند کرتا ہے۔ اور سنو، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے، سو وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا جو تم کرتے تھے۔ بے شک وہ تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس سے دعائیں مانگتا ہے، پھر جب وہ اس سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ پہلے دعائیں کیا کرتا تھا تو اس کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے دوسروں کو بھی گمراہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تو اپنے کفر سے چند روزہ فائدہ اٹھا لے، بے شک تو جہنمی ہے۔ کیسا ایسا شخص بہتر ہے یا وہ جو رات کے اوقات کو سجدہ اور قیام کر کے عبادت میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ پوچھئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں بے علموں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے کہ نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ کہہ دیجئے اے میرے مومن بندو جو ایمان لا چکے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ یاد رکھو کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کا انجام اچھا ہے، بہت اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب اجر و ثواب ملے گا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص سے اللہ کی عبادت کروں، مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس سب سے پہلے خود اللہ کے احکام تسلیم کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کہہ دیجئے میں تو صرف اللہ کی عبادت اخلاص سے کرتا ہوں، سو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ کہہ دیجئے کہ گھاٹے میں تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہی بڑا خسارہ ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ ہے، آگ کے بادل ہوں گے، ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے بادل ہوں گے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، تم مجھ ہی سے ڈرو۔ وہ لوگ جو بتوں کی عبادت کرنے سے بچے رہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ سو میرے ان بندوں کو خوشخبری سنائیے جو کلام الہی سنتے ہیں پھر اس کی اعلیٰ باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا، کیا آپ اس کو آگ میں سے نکال لیں گے؟ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے ایسے بالا خانہ ہوں گے جن کے اوپر مزید منزلیں بنی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں سے بارش نازل کی، پھر اس کو زمین کے اندر چشموں میں چلا دیا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، اس سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں پیدا کرتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول
کھول دیا ہو اور وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت کی روشنی پر ہو، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ سو جن لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے جس کی باتیں باہم ملتی جلتی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا کہ اس کی جو باتیں ہیں وہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور اللہ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتاب دی ہے جس کی باتیں ہم باہم ملتی جلتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ جیسے انبیاء کا قصہ، وہ ہم نے پہلے بہت سے پاروں میں پڑھا، پھر اللہ نے آگے بھی نازل کیا، آگے بھی پھر اللہ نے یہی باتیں دہرائیں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں، ہم بھولیں نہ، اسے بھٹکے نہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ بار بار دہرائی گئی ہیں جن سے وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ نے یہ نشانی بھی بتا دی کہ جب یہ لوگ ہماری آیتیں سنتے ہیں، ہماری کلام کو سنتے ہیں تو ان کے بدن کانپ جاتے ہیں، ان کو ڈر سا لگتا ہے۔ اگر اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی ہمارے دلوں میں تو ہمیں 2 رکعت نفل پڑھ کے استغفار کے توبہ کے نفل پڑھنے چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ جب وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جب یہ لوگ یہ ہماری آیتیں سنتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ثم تلین جلودہم، پھر ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے وہ اس کے ذریعے راہ دکھاتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے پر عذاب کو دیکھے گا، عذاب کو روکے گا، وہ نجات پانے والے کے برابر ہے؟ فرمایا کیا وہ شخص جو قیامت کے دن اپنے چہرے پر عذاب کو روکے گا وہ نجات پانے والے کے برابر ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے کمایا تھا اب اس کا مزہ چکھو، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، تو ان پر ایسی جانب سے عذاب آیا جو ان کے خیال میں بھی نہ تھا۔ پس اللہ نے ان کو دنیا ہی میں ذلت کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب یقیناً اس سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اے کاش ان کو علم ہوتا، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے قرآن واضح عربی زبان میں نازل کیا ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں تاکہ یہ لوگ پرہیزگاری کا اختیار کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسے غلام کی مثال بیان کی ہے جس کی ملکیت میں کئی جھگڑالو مالک شریک ہیں، اور ایک ایسے شخص کی مثال بھی بیان کی ہے جو ایک ہی شخص کی ملکیت میں ہو۔ کیا دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ سب حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مرنا ہے اور بلا شبہ یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر یقیناً تم سب قیامت کے دن اپنے جھگڑے اللہ کے سامنے پیش کرو گے۔ الحمدللہ ہمارے پارہ نمبر 23 مکمل ہوتا ہے، ہمارے 23 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم پارہ نمبر 24 میں ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے اور صحیح طریقے سے عمل کرنے اور درست طریقے سے سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا الہی آمین۔ آپ میں سے جو بھی تجوید قرآن سیکھنا چاہتے ہیں آپ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اسکرین پر نمبر مینشن کر دیا جائے گا، ڈسکرپشن میں دیکھ لیجئے گا، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے تاکہ صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارہ نمبر 24 میں ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا الہی آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا اور لائک بھی کر دیا ہوگا، جزاک اللہ۔